ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، جب بول بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا۔ اور فرمایا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا دشمنوں کو کہتے ہیں، مٹ گئے ماضی میں، مٹتے ہیں حال میں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آئندہ۔ تینوں زمانوں کو اعلیٰ حضرت نے اکٹھا بیان کیا، تینوں زمانوں کو آپ نے جمع کیا۔ فرمایا مٹ گئے، اگر کسی کو شک ہے تو ماضی کے صفحات اور تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھ لے کہ کوئی نبی کا دشمن بن کر عزت پا سکا ہو، کوئی نبی کا دشمن بن کر اس دنیا میں سرخرو ہو سکا ہو، کوئی نبی کا دشمن بن کر اس دنیا میں عزت و وقار کے کسی حقیقی منصب پر فائز ہو سکا ہو، تو پوری تاریخ کا جو ماضی کی ساری کی ساری فرمائے مٹ گئے۔ یہ دعویٰ ہے زمانہ گزشتہ کا کہ زمانہ ماضی میں کوئی ایک ایسا دشمن مصطفیٰ نہیں، عدو مصطفیٰ نہیں، گستاخ مصطفیٰ نہیں، جسے زمین پر اور دنیا میں عزت سے حقیقی وقار کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ مٹتے ہیں، اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہیں کہ دائیں بائیں جتنے اہانت مصطفیٰ کے دروازے کھول رہے تھے، تنقیص مصطفیٰ کے دروازے کھول رہے تھے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنی مرضی کے من مانے ترجمے کر کے مصطفیٰ کی شان کو بڑھانے کے بجائے اور ذکر مصطفیٰ کرنے کے بجائے تنقیص کے پہلو تلاش کر رہے تھے، کہیں کمی تلاش کر رہے تھے، کہیں کجی تلاش کر رہے تھے۔ اپنے ہاتھ پر نظر کر کے فرمایا کہ مٹ گئے پرانے تو خائب و خاسر ہوئے، مٹتے ہیں۔ میرے زمانے میں بھی یہ اسی طرح در بدر ہے، میرے زمانے میں بھی یہ اسی طرح خار و زار ہیں، میرے زمانے میں بھی یہ اسی طرح بے نام و نشان ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ زمانہ ماضی کا بتاتا ہے کہ وہ نہ رہے، میرے حال کا زمانہ بھی بتاتا ہے کہ وہ نہ رہے، مٹ جائیں گے۔ اب دعویٰ کر دیا، اور دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ صبح قیامت تک ان کا نام و نشان نہ رہے گا، جو میرے نبی کا دشمن بن کر رہے گا، میرے نبی کی تنقیص کا اور اہانت کا ناپاک ارادہ ظاہر کرے گا، زبان چلائے گا، قلم چلائے گا، تقریر کرے گا، تحریر کرے گا، جہاں کہیں بھی ہوگا دعویٰ مستقبل کا آئندہ کا ہے، دلیل ماضی اور حال کو بنایا۔ مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور پھر فرمایا کہ محبوب وہ تو مٹ گئے، مٹ رہے ہیں اور مٹتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ، نہ پہلے کوئی آپ کے ذکر کو مٹا سکا، نہ آج کوئی مٹا سکا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی آپ کے ذکر پاک کو جھکا سکے گا، بلندی سے پستی کی طرف لا سکے گا، اس میں تنقیص کا پہلو نکال کر آپ کی شان میں کوئی کمی کجی کر سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ کہنے والا اور اس ذکر کو بلند کرنے والا نہ کوئی خطیب ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی مدبر ہے، نہ کوئی قاری ہے، نہ کوئی فلسفی ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی ثناخواہ ہے۔ اللہ نے ذکر کو کسی کے ذمے چھوڑا ہی نہیں، فرمایا